عن ابن عباس رضی اللہ عنہما قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نعمتان مغبون فیہما کثیر من الناس الصحۃ والفراغ رواہ البخاری فی کتاب الرقاق۔ اس حدیث پاک کو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے صحیح بخاری کے اندر ذکر کیا۔ اس حدیث کو پیش کرنے سے پہلے میں یہ چاہتا ہوں کہ تھوڑا 1-2 منٹ آج آپ کا زیادہ لے لوں، تو اس کے لیے پہلی آپ سے معذرت کر لیتا ہوں۔ ایک ہمارے بہت قریبی جاننے والے تھے، جب میں اس حدیث کو یہ سوچ رہا تھا کہ آج آپ کے سامنے پیش کرنا ہے تو میرے ذہن کے پردے پر ان کی پوری تصویر گھوم رہی تھی۔ رمضان کے مہینے کے ابتدائی مرحلے میں جب کرونا کی دوسری لہر آئی تو اس وقت اتفاق سے ان کی کال آئی میرے پاس کہ عزیزم رمضان کا مہینہ ہے، بہت دن ہو گئے ملاقات کیے ہوئے، کبھی آئیے افطار پر۔ شدید دھوپ تھی، میں بھی چونکہ گورنمنٹ سروس میں ہوں تو کچھ زیادہ ہی میں پریشان تھا، وہ بھی گورنمنٹ سروس سے ریٹائر ہو چکے تھے۔ اور جب یہ بات میری ہو رہی ہے تو اس سے تقریباً 10 سال پہلے سے میرے تعلقات تھے، میرے والد صاحب کی عمر کے تھے۔ ہم لوگ جس علاقے سے تعلق رکھتے ہیں اس علاقے میں باپ بیٹے کے بیچ ایک عجیب و غریب پردہ ہوتا ہے۔ باپ سے بہت جلد بیٹا کھل نہیں پاتا ہے، بیٹا بہت زیادہ باپ سے کھل نہیں پاتا۔ میرا اپنا ماننا یہ ہے کہ باپ کو باپ کم دوست زیادہ بننا چاہیے اپنے بیٹے کا۔ تو اس طریقے سے اگر کوئی آدمی مل جاتا ہے تو ہم لوگ ایک طریقے سے، اگر کوئی بوڑھا یا عمر دراز آدمی ہے تو میں اس میں اپنے باپ کا چہرہ دیکھنے لگتا ہوں۔ مجھے ایسا لگتا ہے کہ شاید جو خواہش میری بچپن میں پوری نہیں ہوئی، کم سے کم میرے باپ کی عمر کا کوئی آدمی ہے تو میں اس سے کھل کے بات کر سکتا ہوں۔ اپنے ابو سے تو بات نہیں کر سکا، کم سے کم دوسرے کے ابو ہی کو ابو محسوس کر کے بات کروں۔ تو مجھے ان سے بے انتہا محبت تھی، اسی لیے انہوں نے مجھ سے یہ کہا کہ عزیزم آپ کو اگر موقع ملتا ہے تو ایک روز آئیے ہم لوگ بیٹھ کے افطار کرتے ہیں۔ میں آج کل سوچتا رہا، لیکن ان کے یہاں جا نہیں پایا، تاخیر ہو گئی، طبیعت ان کی ایک روز خراب ہو گئی۔ یہ دوسری لہر جب آ چکی تھی اس وقت کی بات بتا رہا ہوں۔ بہت اچھے چنگے بھلے آدمی تھے، اللہ نے اچھی خاصی دولت عطا کی تھی، ہونڈا کا شو روم، بڑی بڑی گاڑیوں کے، اور میرے خیال سے کروڑپتی ارب پتی آدمی کہہ سکتے ہیں آپ اس کو۔ ایک روز پچھلے 10 سال سے مسلسل جب بھی میری ملاقات ان سے ہوتی تھی میں ان سے ایک بات ضرور کہتا تھا کہ اللہ نے آپ کو سب کچھ نوازا ہے، بچے بھی الحمدللہ کاروبار بچوں نے سنبھال لیے ہیں، آپ کو فرصت ملتی ہے تو ایک مرتبہ حج یا عمرہ کرائیے۔ اور وہ ہر بار یہی بولتے تھے کہ انشاءاللہ عزیزاً ضرور ضرور ضرور۔ جب ریٹائر ہو گئے 1 سال ہو گیا تو پھر میں نے ان سے وہی بات ذکر کی، وہ کہتے تھے انشاءاللہ اب ٹھیک ٹھاک ہو گیا، انشاءاللہ میں جاؤں گا عمرے پہ یا حج پہ ضرور جاؤں گا۔ طبیعت کی علالت کی خبر محسوس ہوئی، میں نے سمجھا کہ یوں ہی سردی کھانسی ہو رہی اور ٹھیک ہو جائے گی۔ کچھ روز جب بیتے تو پتہ چلا کہ ان کی طبیعت اچانک سیریس ہو گئی، لوگوں نے مشورہ دیا کہ ہاسپٹل جائیں۔ ہاسپٹل میں جانے کے بعد پل پل ہر گھنٹے لگتا تھا میرا کلیجہ جیسے اوپر اٹکا ہوا۔ اچانک 2-3 روز کے بعد پتہ چلا کہ ان کی طبیعت بہت سیریس ہے۔ رات کا وقت تھا، تقریباً 11 یا 12 بجے۔ میں نے جب موبائل کھولا تو ان کے موت کی خبر ملی۔ وہ میری زندگی کا اتنا بڑا حادثہ تھا کہ میں نے اپنے خونی رشتوں کے لیے بھی اتنا آنسو نہیں بہایا ہوگا جتنا ان کی موت پر میں نے آنسو بہایا تھا۔ مجھے بار بار یہ بات ذہن میں آتی تھی کہ کاش ان کے پاس وقت تھا، انہوں نے حج کر لیا ہوتا یا عمرہ کر لیا ہوتا، کم سے کم ان کی ایک خواہش پوری ہو جاتی، دنیا کی سب سے مقدس جگہ وہ دیکھ لیتے۔ دیکھیے یہ ایک مثال ہے چھوٹی سی، میں نے اس لیے بیان کی ہے تاکہ شاید ہمارے کسی نوجوان بھائی کو یہ بات دل میں اگر اتر جائے تو شاید اللہ تبارک و تعالیٰ میرے نیکی کے عمل میں شاید اضافہ کر دے اور میری اس میں کامیابی کا کوئی راستہ نکل جائے۔ میں نہیں جانتا ہوں کہ میں جو باتیں بولتا ہوں کہاں تک کس کے دل میں اترتی ہے، لیکن میں یہ سوچتا ہوں کہ باتیں دل سے کہی جائیں۔ اسی حوالے سے میں نے حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سے مروی یہ حدیث پڑھی ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ 2 نعمتیں دنیا میں ایسی ہیں جس کی عام طور پر کثیر من الناس، عام طور پہ لوگ قدر نہیں کرتے، سوچتے ہیں کہ بس یوں ہی۔ وہ 2 نعمتیں کیا ہیں؟ سب سے پہلی نعمت الصحت، جو صحت ہے، تندرستی ہے۔ اس کو ہر آدمی سمجھتا ہے کہ شاید ہمارے اوپر بڑھاپا طاری نہیں ہوگا۔ یہ جو نوجوان لوگ ہیں، آپ کبھی ان کرسیوں پہ بیٹھ کر کے نماز پڑھنے والے لوگوں سے پوچھئے، وہ کبھی آپ سے زیادہ مضبوط تھے اور طاقتور تھے۔ ایک مرتبہ میں ایک صاحب کے یہاں گیا، بہت بڑے مالدار آدمی تھے، ایک ضعیف آدمی تھے،
ہمارے امیر محترم صاحب سے کچھ زیادہ عمر کے، بیٹھے ہوئے تھے ان کے یہاں، انہوں نے میرے لیے کاجو کشمش وغیرہ سب لگا دیا، اچھا خاصا جانتے تھے کہ بھائی تھوڑا لوگوں میں لوگ جانتے ہیں انہیں، تو انہوں نے بڑی عزت سے، عمر دراز آدمی، 40 سال کے دعوتی خدمات، کھانے کے لیے جب دسترخوان پہ ہم بیٹھے تو میں نے ان سے کہا کہ آئیے نوش فرمائیے۔ کہنے لگے عزیزم میں کہاں کھا سکتا ہوں، جب صحت تھی تو اللہ نے نعمتیں نہیں دی، اور آج نعمت ہے تو میں کھانے کے لائق نہیں۔ یہ کیا ہے؟ حضرت عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں کہ یہ دو نعمتیں ایسی ہیں جس کی انسان عام طور پہ قدر نہیں کرتا۔ ایک صحت کی قدر نہیں کرتا، وہ سمجھتا ہے کہ بس ہمارے اوپر کبھی بڑھاپا طاری نہیں ہوگا، اول فراغ، اور ایک فراغت، اگر آپ کو خالی وقت ہے تو آپ یہ سمجھتے ہیں کہ شاید ہمارے پاس یہ خالی وقت ہے، گزر جائے گا۔ آج کل کے نوجوانوں کو دیکھتے ہو، مسجد میں اگر بلا لو نماز پڑھنے کے لیے 5 سے 10 منٹ میں اٹھ جاتا ہے، رات میں پوری رات کان میں موبائل لگا کر کے 2 گھنٹہ تک لگا رہے گا، لیکن اس کو کوئی پریشانی نہیں ہوگی۔ یہ کیا ہے؟ وہ جو آدمی جو مجھ سے بار بار کہہ رہے تھے کہ انشاءاللہ میں جلدی عمرہ کروں گا، حج کروں گا، ان کو معلوم تھا کہ وہ چلے جائیں گے۔ پوری زندگی ایسا لگتا ہے کہ جیسے ان کی سانسیں، ان کی باتیں میرے ساتھ گھوم رہی ہیں۔ میں جب رات میں اٹھتا ہوں مجھے پھر پتہ نہیں لگتا ہے کہ میرے آنسو کب جا کر کے تھمیں گے۔ ایسے بہت سارے لوگ آپ کی نظروں سے اوجھل ہو گئے۔ رمضان کا یہ مہینہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک آفر کے طور پہ آپ کو عطا کیا ہے۔ جو وقت گزر رہا ہے، جو لمحہ گزر رہا ہے، اور جو جسم میں طاقت ہے، اس کو اللہ کے لیے لگائیے اور فارغ کیجیے خود کو۔ کوئی نہیں جانتا کہ پھر یہ رمضان کا مہینہ کس نوجوان کو ملے گا، کس بوڑھے لوگوں کو ملے گا۔ تو ان لمحوں کو ضائع مت کیجیے۔ جب میں دیکھتا ہوں کبھی کسی آدمی کو فارغ کہیں پر گھومتے ہوئے، یوں ہی وقت گزارتے ہوئے، تو مجھے بہت افسوس ہوتا ہے کہ کم سے کم اگر یہ مہینہ آپ کو یہ احساس نہیں دلا پایا کہ ہم کہاں سے گزر رہے ہیں اور میری صحت اور میری یہ فراغت کیا ہے، تو شاید زندگی میں کوئی موقع نہیں آئے گا جو آپ کی طبیعت سے میسر ہو جائے۔ یہ اللہ کے قانون میں شامل نہیں، آپ کی طبیعت سے دنیا کا نظام نہیں چلتا ہے۔ تو یہ چند باتیں تھیں، اور میری آپ تمام لوگوں سے گزارش ہے کہ آپ اپنی زندگی کی صحت کو اور اپنے فرصت کے لمحے کو بہت غنیمت جانیے، اور اس کو زیادہ سے زیادہ اللہ کے لیے لگائیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے مولا کریم ہم تمام لوگوں کو کہنے اور سننے سے زیادہ اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔